السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا، ہم اس سے پہلے فعل مضارع کے متعلق پڑھ رہے تھے، اس کی گردان یاد کی، اس کے کچھ ہم نے قواعد سیکھے ہیں، اس کی کچھ علامتیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد ہم نے التدریب الثالث والرابع یہ مکمل کی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسی کی التدریب الخامس مکمل کریں گے۔ تو آپ لوگ دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا، کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا دیکھیے، ہم فعل مضارع کا سبق پڑھ رہے تھے، الدرس العاشر۔ تو اس میں ہم نے فعل مضارع کی علامات پڑھی ہیں کہ اس کی علامات الف، تا یا نون ان کے شروع میں آتا ہے، اور اسی طرح پھر ہم نے اس کے اوزان پڑھے تھے کہ ینصر، ینصران، یفعل، یفعل اور یفعل کے وزن پر آتا ہے، یفعل، یفعل اور یفعل کے وزن پر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے آگے اس کی گردان یاد کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ وہ گردان آپ نے یاد کر لی ہوگی، فعل مضارع کی مکمل گردان آپ نے یاد کی ہوگی، جیسے ینصر، ینصران، ینصرون، تنصر، تنصران، ینصرنا، تنصر، تنصران۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ مکمل گردان ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے، اور اگر اس میں کچھ کمی ہے ابھی تک یاد نہیں کی تو اس کو بھی یاد کر لیں۔ اب ہم آتے ہیں ان تدریبات کی طرف جو کہ ہم نے حل کی تھیں اور کچھ کر رہے تھے۔ جی بیٹا، اب ہم یہ تدریب حل کر رہے تھے، التدریب الخامس، درج ذیل الفاظ کا عربی میں ترجمہ کریں اور صیغے بتائیں۔ یعنی یہ کون سا صیغہ ہے یہ بتانا ہے اور ترجمہ بھی کرنا ہے، عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ تم دو عورتیں بیٹھتی ہو۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، بیٹھنے کی عربی ہم نے سوچنی ہے کیا ہوگی۔ بیٹھنے کی کیا عربی ہے؟ بیٹھنے کی آپ نے ایک لفظ اردو میں سنا ہوگا، جلوس، جلسہ، یہ لفظ ہوتے ہیں، تو اسی سے الجلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جلسہ کا اور مطلب ہو جاتا ہے، یعنی یہ جلسہ ہو گیا جو جلوس نکلے ہیں، لیکن یہ جلوس عربی میں بیٹھنے کو کہتے ہیں، جلسہ وہ بیٹھا۔ اب تم دو عورتیں، تو اب یہ دیکھیں گے تم دو عورتیں بیٹھتی ہو، جلسہ سے اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ آگے مضارع کا صیغہ کیا بنے گا، جلسہ یجلسو۔ تو یجلسو سے واحد مونث حاضر کا صیغہ کیا بنے گا، آپ کی پوری گردان کر کے دیکھیں گے، یجلسو، یجلسانی، یجلسون، تجلسو، تجلسانی، یجلسن، تجلسو، تجلسانی، تجلسون۔ جی واحد مونث کیا بنے گا، تجلسین، اور تثنیہ تجلسانی۔ تو کیوں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ تثنیہ مونث حاضر اور تثنیہ مذکر حاضر ان کا ایک ہی وزن ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تم دو مرد بیٹھتے ہو، تم دو عورتیں بیٹھتے ہو، اس کی عربی ایک ہی جیسی ہوگی۔ تجلسانی کیا عربی آئے گی، تجلسانی، یہاں دیکھ لیجئے۔ جی تجلسانی، اب صیغہ کون سا ہو گیا، تثنیہ مونث حاضر، تثنیہ مونث حاضر، یہ کون سا صیغہ، وہ ایک عورت لکھتی ہے، واحد مونث غائب، وہ کیا پتہ چلا غائب ہے، عورت سے کیا پتہ چلا مونث ہے، اور اسی طرح اور مونث غائب تثنیہ، اور ایک سے کیا پتہ چلا واحد مونث غائب۔ میں ایک مرد پڑھتا ہوں، میں ایک مرد پڑھتا ہوں، تو سب سے پہلے آپ نے کس کی عربی دیکھنی ہے، پڑھنے کی۔ پڑھنے کی عربی کیا ہے، جی یہ اسکول کا نام بھی اسی سے ہی ہے، اقرا، پڑھنا، القراءۃ پڑھنا، جی بالکل درست۔ اب میں پڑھتا ہوں، اب اس کو فعل مضارع میں اب میں سے ایسا صیغہ جو متکلم کا صیغہ ہے وہ لے کر آئے، تو کیا بنے گا، اقرأ، میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، صیغہ کون سا ہے، واحد متکلم، جی اقرأ میں پڑھتا ہوں، اس میں کیا لکھیں گے، واحد متکلم۔ وہ تمام عورتیں پکاتی ہیں، وہ تمام عورتیں پکاتی ہیں۔ اب دیکھیں وہ، اس سے کیا پتہ چلا، غائب ہے، تمام سے کیا پتہ چلا، جمع ہے، عورتوں سے کیا پتہ چلا، مونث ہے، پکانے سے یہ فعل ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم نے وہ فعل تلاش کرنا ہوتا ہے عربی میں، اس کی عربی سوچنی ہوتی ہے۔ تو پکانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، کچھ معلوم ہوگا، یاد ہوگا شاید،
گھر میں بھی کھانے پکانا تو چلتے رہتا ہے جی۔ الطبخ پکانا، الطبخ پکانا، اب وہ تمام عورتیں، اور ماضی طبخ یطبخ، اسی سے جو ایک لفظ مدارس میں آپ نے سنا ہوگا مطبخ، پکانے کی جگہ، تو مطبخ، تو اب دیکھیے وہ تمام عورتیں پکاتی ہیں، تو طبخ یطبخ، اب یطبخ سے آپ مونس کا صیغہ بنائیں گے، جمع مونس کا، اور غائب کا، تو گردان کریں گے، اور گردان کر کے اسی طرح آپ یہاں پر آئیں گے، جیسے یہ گردان لکھی ہے، اس میں آپ جمع مونس غائب کا صیغہ تلاش کریں، ینصر ینصرانی، ینصرون تنصر تنصرانی، ینصرنا، تو کیا بنے گا یطبخنا، یطبخنا، وہ سب عورتیں پکاتی ہیں، وہ سب عورتیں پکاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو یعنی صیغہ تلاش کر کے لکھیں گے جی۔ تو اب آگے دیکھیے، اب یہاں پر دیکھ لیں، تکتب واحد مونس غائب، تجلیسانی تثنیہ مونس حاضر، اقرأ واحد متکلم، یطبخن جمع مونس غائب۔ اب آخری لفظ بتا دیجئے، تم سب مرد ہنستے ہو۔ اب سب سے پہلے ہنسنے کی عربی آپ نے تلاش کرنی ہے جی۔ آپ دیکھیں، سوچیں، ہنسنے کی عربی کیا ہے، کہیں آپ نے پڑھی ہو، یضحک، بالکل، یضحک، وہ ہنستا ہے۔ اب تم سب مرد ہنستے ہو، اب یہ تم سے کیا پتہ چلا کہ حاضر ہے، سب سے کیا پتہ چلا جمع ہے، مرد سے کیا پتہ چلا مذکر ہے، اور ہنستے ہو آخر میں یہ جو تا لگے سے پتہ چلا کہ یہ مضارع ہے۔ اچھا، اگر ماضی کا صیغہ ہو تو پھر کیسے پتہ چلتا، پھر اس کو ہم کیسے لکھتے، تم سب مرد ہنسے، تم مرد سب مرد ہنسے، تو پھر اگر تم سب مرد ہنسے تو اس کی عربی، پھر اس کے لیے جو ہمیں صیغہ لانا تھا وہ ماضی والا لانا تھا، ہنستے ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کون سا صیغہ، مضارع کا صیغہ لائیں گے۔ تو یضحک، تو تم سب، تو میں نے علامت کیا بتائی تھی، جمع مذکر غائب ہو یا حاضر ہو، اس کے آخر میں کیا آتا ہے، واو نون۔ اچھا، غائب ہو تو شروع میں یا آتا ہے، حاضر ہو تو شروع میں تا آتا ہے۔ اگر غائب ہو تو پھر یضحکون، اور اگر حاضر ہو تو تضحکون۔ بہت آسان سے اصول میں نے بتائے ہیں، آپ کو ان کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے پورا گردان یاد ہو جائے گی۔ یہاں دیکھیے، جیسے دیکھیں، ینصرون اور تنصرون، صرف یا اور تا کا فرق ہے، یا اور تا کا، آخر میں واو نون یہاں پر بھی ہے، واو نون یہاں پر بھی ہے، یہاں بھی پیش، یہاں بھی پیش، یہاں بھی پیش، سارا مکمل، یہ ساکن، یہاں بھی ساکن، صرف یا اور تا کا فرق ہے، ینصرون تنصرون۔ اسی طرح بہت سے صیغوں میں، جیسے ینصرنا تنصرنا، ینصرنا اور تنصرنا، ینصرنا تنصرنا، تو اس طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ تو یہ کیا بنے، تم سب مرد ہنستے ہو، کیا عربی بنے گی، تضحکون جی۔ دیکھیے جی، دیکھیے گا، تضحکون، تضحکون، تو آخر میں واو نون شروع میں تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ سب مرد ہنستے ہیں تو اس کی عربی آپ بنائیں، تو آپ میرا خیال ہے اس کی عربی بنا لیں گے بڑی آسانی سے جی۔ بنائیں، کیا عربی ہے، وہ سب یضحکون، بالکل درست آپ نے بتایا۔ تو بیٹا آپ نے یہ علامتیں لازمی یاد کرنی ہیں، اور اسی طرح آپ نے اوپر والا کام بھی، التدریب الرابع بھی مکمل کر لینی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں جو سب سے زیادہ توجہ دینے والی چیز ہے وہ آپ نے فعل مضارع کی گردان یاد کرنی ہے۔ ہم نے اس پہ 8 دن اسی لیے لگا دیے تاکہ آپ لوگ گردان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ یہ بنیادی اور پہلی گردان ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔